میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ گاڑی بالکل چمک رہی تھی اور میرے سامنے آ کر رکی، اور میرا شک بالکل درست تھا کیونکہ گاڑی پر اپلائیڈ فار لکھا ہوا تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان گاڑی سے باہر نکلا جس نے بڑا خوبصورت اٹیلین سوٹ پہنا ہوا تھا اور بڑی قیمتی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو نوجوان نے میرا ہاتھ پرے کر دیا اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں نوجوان کو اپنے کمرے میں لے آیا تو نوجوان نے مجھے کہا کہ سر، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوچا تو کچھ مجھے یاد آنے لگا۔ وہ نوجوان خود بولا کہ جب میں بے روزگار تھا تو میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے میری نوکری کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو فون کیے تھے، لیکن میرا کام نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال آپ سے ملنے کے بعد میں نے کوشش جاری رکھی اور ایک پرائیویٹ فرم میں اسلام آباد میں مجھے نوکری مل گئی۔ میں نوکری کرنے لگا۔ کچھ دن ہوئے تھے کہ باس نے میری کسی بڑی غلطی پر مجھے نوکری سے نکال دیا۔ بہرحال میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اچانک مجھے پتہ چلا کہ میرا جو دوست ہے اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں چلا گیا۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ میں نے چونکہ مجھے کمرہ نمبر معلوم نہیں تھا، ایک کمرے پر دستک دی۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ آ جائیں۔ میں جو ہی اندر گیا تو میری نظر پڑی ایک بزرگ پر۔ وہ بزرگ ناف تک ننگے تھے۔ ان کے سینے پر وہ مختلف قسم کی تاریں اور ٹیوبز لگی ہوئی تھیں۔ جس خاتون نے مجھے اندر آنے کے لیے کہا تھا وہ ایک نرس تھی، اور انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو اتنا ڈھونڈا اور آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، بزرگ کے بستر کے ساتھ ایک سٹول پڑا تھا، نرس نے مجھے وہاں پہ بٹھا دیا اور میرا ہاتھ اس بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا، اور نرس نے جھک کر بزرگ کو کہا کہ اب آپ نے اس کو جانے نہیں دینا۔ میں وہاں پہ بیٹھا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ بزرگ میرے ہاتھ کو بار بار دبا رہے تھے اور کبھی ان کا ہاتھ کلائی تک آ جاتا، یعنی وہ انگلیوں سے شروع ہوتے اور کلائی تک میرا ہاتھ ٹٹولتے، اور ایسا لگتا کہ وہ کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نرس مجھے وہاں بٹھا کر چلی گئی۔ رات گزرتی رہی۔ بہت زیادہ سردی تھی اور میری کمر کے پیچھے کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہاں سے ٹھنڈی ہوا میری ریڑھ کی ہڈی کو لکڑی کا بنا رہی تھی، اتنی سردی تھی۔ میں جب بھی کوشش کرتا کہ اپنا ہاتھ چھڑاؤں، وہ بزرگ اور زیادہ مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیتے۔ کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت میں نے دیکھا کہ وہ جو لائنز تھی مشین کی وہ سیدھی ہونا شروع ہو گئی، اور جو آکسیجن پمپ تھا اس نے وہ سکڑنا اور پھیلنا بند کر دیا۔ میں نے ہاتھ چھڑایا بزرگ کا اور بھاگتے ہوئے باہر گیا، ڈاکٹرز کو بلایا، نرسز کو بلایا، وہ آئے۔ انہوں نے میرے ساتھ افسوس کیا اور بزرگ کے منہ پر چادر ڈال دی کہ یہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں باہر آیا تو ڈاکٹر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پھر تعزیت کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے؟ تو حیرت کے مارے ڈاکٹر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے ابو نہیں تھے؟ تو میں نے کہا کہ میرے ابو تو نہیں تھے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا کہ میں ہسپتال کس چکر میں آیا، ایک دروازہ نوک کیا، اندر نرس نے بٹھا دیا اور میں پوری رات بیٹھا رہا۔
डॉक्टर कहते हैं कि ये बुजुर्ग कराची से आए थे, इनकी तबीयत बिगड़ गई, इनका दिल का इशू था, ये दाखिल थे। इनका सिर्फ एक बेटा था जो लंदन होता था। हमने लंदन बहुत ज़्यादा फ़ोन किए, हमने मैसेजेस भी छोड़े, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जो ही आप हस्पताल में दाखिल हुए, कमरे में दाखिल हुए, तो नर्स ने समझा कि बुज़ुर्ग का जो है वो बेटा आ गया। उन्होंने आपको वहाँ बिठा दिया और आप पूरी रात हाथ पकड़कर बैठे रहे। वो लड़का मुझे कहता है कि सर, वो हाथ बुज़ुर्ग का हाथ नहीं था, वो कुदरत का हाथ था। उसके बाद मैंने मिट्टी को हाथ लगाया, मिट्टी सोना हो गई। मैंने कागज़ को हाथ लगाया, कागज़ जो है वो चेक बन गया। 2005 के ज़लज़ले में पूरा मुज़फ़्फ़राबाद ज़मीन बोस हो गया, लेकिन मेरे प्लाजे को कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताजिर हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन ज़िंदगी में जो मेरी खट्टी कमाई है, मैं वो समझता हूँ कि वो रात है जब मैं उस लावारिस बुज़ुर्ग का हाथ थाम कर उसका बेटा बना रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पैगाम के साथ आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और जो है ना वो मुल्क की सूरत हाल। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप बिल्कुल ही बोझल महसूस न करें, क्योंकि ख़बरें तो आपको पता है जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। बहरहाल आज अडयाला जेल के सामने फिर तमाशा लगा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यही चाहती थी कि तमाशा लगे, और आज थानेदार ने अलीमा खान को कहा कि आपके वारंट हमारे हाथ में हैं। जर्नैलों की यही मर्ज़ी थी कि अलीमा खान अंदर न जा सके, क्योंकि जब वो अंदर जाती हैं तो वो वाहिद खातून है जो इमरान खान का पैगाम बाहर लाती हैं और नाम के साथ पूरा पैगाम देती हैं। वरना इमरान खान के एक वकील भी हैं, चौधरी ज़हीर अब्बास साहब, उनको आज मिलने दिया गया। वो बाहर आएंगे और होम्योपैथिक किस्म का जो है वो पैगाम दे देंगे। अल्लाह खैर सल्लाह। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का वो जो तैयब बलोच वाला ड्रामा था वो कामयाब हो गया, और तैयब बलोच पर जो है वो हमले की हर तरफ से मज़म्मत हो रही है। और सारे सहाफ़ी जो अरश शरीफ पे नहीं बोले, जो इमरान रियाज पे नहीं बोले, जो जमील फ़ारूकी पे नहीं बोले, जो सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाला गया उन पे नहीं बोले, और वो बड़ा जो है ना बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, सहाफ़त पे हमला हो गया और ये हो गया। इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर कानून ने कहा था ये हमने कुत्ते रखे हुए हैं, हमारे कहने पे भौंकते हैं, हमारे कहने पे काटते हैं और हमारे कहने पे चाटते हैं। आप देख लेना, अपने मीडिया चैनल्स को देख लें कि मीडिया चैनल्स पे कौन बैठे हैं। ये जितने भी लोग बैठे हैं ये कंप्रोमाइज्ड हैं। अगर ये कंप्रोमाइज़ न होते तो इनकी नौकरी न होती। ये अतात कर चुके हैं, ये यजीद के पैरोकार हैं, ये कूफ़ी हैं, ये यजीदी टोला है। इनमें सच बोलने की जो है वो हिम्मत नहीं है। ये नहीं कह सकते कि दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि मुजरिम कानून बनाए। अपनी असम्बली देख लें, अपना सेनेट देख लें, जिनकी पैदाइश सियासी पैदाइश नाजायज़ है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो 25 करोड़ के लिए कानून बना रहे हैं कि 25 करोड़ ऐसा नहीं कर सकते, 25 करोड़ वैसा नहीं कर सकते। ये तमाशा कहीं पे आपने देखा है? तो बहरहाल ये जो है वो उनका ड्रामा आज भी जो है वो डिजिटल मीडिया वाले चूँकि पीछे नहीं हट रहे, बैकआउट नहीं कर रहे, उनको जो है वो आज थप्पड़ मारे गए, उन पर लाठियाँ भी बरसाई गई। बहुत बड़ी तादाद थी पुलिस की आज जो डिप्लॉय की गई। मैंने आपको बताया ना कि मुल्क की सिचुएशन देखें, मुल्क के हालात देखें, मुल्क की मुआशी सूरत हाल देखें और इनकी प्रायोरिटीज़ देखें। बस एक प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी है इमरान खान। एक प्रायोरिटी है और वो प्रायोरिटी है इमरान खान की बहनें, औरतों के साथ मुकाबला करना। फिर एक रिपोर्ट आई और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये रिपोर्ट दी कि जो बुशरा बेगम है उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको जो है वो मसाइल दरपेश हैं, ब्लैडर के उनके मसाइल हैं और वो काफ़ी सीरियस है।
تو یہ جو ہے نا علی ظفر نے بتایا کہ وہ ملاقات جب ان کی ہوئی تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ بہرحال یہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک ڈائریکٹر ایک ہے، پروڈیوسر ایک ہے، اور جو ہے نا وہ فنکار مختلف ہیں، لیکن جو ہے وہ کہانی جو ہے نا وہ سیم ہے کہ کسی طرح عمران خان کے پیغام کو جو ہے وہ روکا جائے۔ اگر ہم بات کریں یعنی اس کی اپنے ویلاگ کی، تو آج میرا خیال ہے کہ اس سال کا سب سے بڑا انکشاف کیا ہے علیمہ خان نے۔ علیمہ خان نے کیا انکشاف کیا ہے؟ علیمہ خان کہتی ہیں کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، عمران خان کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے نا ان کو زمان پارک سے بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور جو ہے نا ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ علیمہ خان نے انکشاف یہ کیا ہے کہ دونوں دفعہ ان کو گرفتار کرنے والوں نے ان سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ ہم نوکری کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم اوپر کے آرڈر سے مجبور ہیں۔ یعنی یہاں تک سعید بلوچ نے انکشاف کیا ہے کہ جب عمران خان کو نیب میں لے کر گئے تو تمام جو ہے وہ نیب کے جو افسر تھے اور اہلکار تھے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ تصویریں بنا کر اپنے گھر والوں کو بھیجیں کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ تصویر بنوائی ہیں۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو اب کہہ رہی ہے کہ عمران خان معافی مانگے، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ معافی مانگے، تو وہ 2 دفعہ عمران خان سے معافی مانگ چکی ہے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اور خاص کر جب عمران خان کو رینجرز نے گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے، اور ان کو کالر سے پکڑا گیا، ان کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی۔ نعیم حیدر پنجوتا کا جب سر کھلا اور اس سر سے خون نکلا، اس کے بعد تو گاڑی میں عمران خان سے خصوصی جو ہے وہ معافی مانگی گئی کہ ہم اوپر کے حکم سے مجبور ہیں۔ ظاہر ہے کچھ لوگ مجبور تھے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ ترقی کے چکر میں تھے کہ ہماری ترقی ہوگی، اور پھر اوپر کا حکم آپ جانتے ہیں جو کہ ڈسپلن ہے۔ تو یہ علیمہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، یہ عمران خان سے 2 دفعہ معافی مانگ چکے ہیں جب انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا۔ بہرحال اس کے بعد یعنی اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں نا، تو ڈکٹیٹر اس دن جو ہے وہ عطر من اللہ نے، جسٹس عطر من اللہ، انہوں نے کراچی میں خطاب کیا۔ جسٹس عطر من اللہ نے کیا کہا؟ جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ دنیا میں کوئی ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہوتا، دنیا میں یا جمہوریت ہوتی ہے یا پھر آمریت ہوتی ہے، یہ ہائیبرڈ سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت مکمل طور پہ آمریت ہے، اور آپ دیکھ لیں آپ کے بولنے پہ، آپ کے تقریر کرنے پہ، آپ کے احتجاج کرنے پہ، آپ کے جلوس نکالنے پہ، حتیٰ کہ آپ کے ٹویٹ کرنے پہ بھی مکمل طور پہ پابندیاں ہیں، اور ملک میں آمریت ہے اور شخصی آمریت ہے۔ یعنی جو بھی جتنے بھی اختیارات ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ استعمال کر رہی ہے۔ اور اب تو جو سہیل وڑائچ ہیں انہوں نے یہ آصف علی زرداری اور لیلے کو وہ بوجھ قرار دیا ہے، ناجائز بوجھ۔ پتہ نہیں جائز بوجھ کون سا ہوتا ہے کہ یہ اب ناجائز بوجھ ہیں۔ لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ آپ پنوشے کو دیکھیں، آپ ایدی امین کو دیکھیں، آپ صدام حسین کو دیکھیں، آپ یہاں پاکستان میں ایوب خان کو دیکھیں، آپ جنرل مشرف کو دیکھیں، آپ جنرل ضیاء کو دیکھیں۔ یعنی جو آنا ہے ڈکٹیٹر کا وہ ہوتا ہے ڈنڈا۔ یعنی ڈکٹیٹر کس طریقے سے آتا ہے؟ ڈنڈے سے آتا ہے۔ اور پھر جو ڈکٹیٹر کا جانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈنڈا ہے، اس کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں جاتے۔ یعنی آپ گزشتہ 4 سال کا جو ہے نا 4 سال پہ نظر دوڑائیں، سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سلسلہ شروع ہوتا ہے افغانستان سے۔ جب طالبان ملیشیا آتی ہے، امریکی پینٹیں چھوڑ کے بھاگتے ہیں، لوگ اڑتے جہازوں سے لٹکتے ہیں، اور
اشرف غنی کیا کرتا ہے؟ اشرف غنی بہت سارے ڈالرز، ساری دولت لے کر ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتا ہے اور UAE، اب پتہ ہی نہیں وہ کدھر خوار ہو رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان آ گئے، جس طرح حامد کرزئی اور اشرف غنی آئے تھے اسی طرح گئے۔ پھر آپ آ جائیں بنگلہ دیش پہ۔ بنگلہ دیش پہ وہ ایک ڈائن تھی جس نے اپنے خونی پنجے گاڑ رکھے تھے، یعنی دانت گاڑ رکھے تھے، حسینہ واجد۔ وہ مذاکرات سے گئی؟ مذاکرات سے تو نہیں گئی، آپ کے سامنے نوجوان باہر نکل آئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ بھی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھی اور ہندوستان نکل گئی۔ اب آپ دیکھ لیں نیپال کو، یعنی نیپال کی جو آبادی ہے وہ 3 کروڑ ہے، اور میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں، قسمیہ طور پہ، کہ نیپال کے، انڈونیشیا کے، بنگلہ دیش کے، شری لنکا کے حالات ہم سے بہتر تھے۔ اتنے کرپٹ نہیں تھے جتنے یہ کرپٹ ہیں، اتنا ظلم نہیں تھا جتنا یہاں پہ ظلم ہے، اتنی پابندیاں نہیں تھیں جتنی یہاں پہ پابندیاں ہیں۔ یعنی اب نیپال میں کیا ہوا کہ جی سوشل میڈیا بند کر دیا ہے، انہوں نے کہا کرپشن بند کرو، سوشل میڈیا کیوں بند کرتے ہو؟ تو یہاں تو ایک سال، یہ ابھی 2-3 دن سے جو نیٹ حال کر رہا ہے، پھر کسی شارک نے کاٹ لیا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں نکلتا۔ 3 کروڑ کی آبادی نیپال کی، دھوتیاں اتار دی انہوں نے، گلیوں میں گھسیٹا، اور پھر وزیر اعظم فرار ہو گیا، وزیر خزانہ کو گلی میں ٹھڈے مارے گئے، اور صدارتی محل پہ قبضہ، وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ، پارلیمنٹ پہ قبضہ، اور آبادی کتنی ہے؟ 3 کروڑ۔ اب 3 کروڑ میں سے نوجوان کتنے ہوں گے؟ چلے ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ 1 کروڑ نوجوان ہوں گے، 1 کروڑ۔ اس کا مقابلہ کریں پاکستان کے ساتھ، اور کون سا وہ ظلم ہے جو یہاں پہ نہیں ہو رہا؟ آپ کو بتایا کہ 3 ہفتوں میں 1000 روپیہ 20 کلو کا جو آٹے کا توڑا ہے وہ 1000 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے۔ کون سا ظلم ہے؟ سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو 1 سیب، 1 کیلا، 6 روٹیاں دے کر کہا جا رہا ہے کہ مریم صفدر وہ تمہاری رودی رساں ہے، وہ تمہاری رازق ہے۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہو نا، یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ سارا کچھ کس نے بھیجا ہے؟ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، جو ان لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں پہ پلتا ہے، وہ 2 ٹکے کا DC وہ انہیں تصویریں دکھا رہا ہے کہ یہ تمہاری رازق ہے۔ جی ابھی میں آپ کو کہوں کہ کل 1000 روپیہ فی لیٹر پیٹرول ہو جائے گا تو آپ نے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے موٹر سائیکل نکالنا ہے، کاریں نکالنی ہے، سیدھا پہنچنا ہے آپ نے پمپوں پہ کہ ابھی تو ٹینکی بھرائے نا، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہاں پہ انقلاب نہیں ہے، یہاں پہ عذاب ہے۔ اب مکھیہ منتری کو کیا سمجھتے ہیں؟ مکھیہ منتری عذاب ہے۔ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عذاب ہے۔ آپ شہباز شریف اور آصف زرداری کو کیا سمجھتے ہیں؟ عذاب ہے۔ ہم ہیں عذاب کے حقدار۔ ورنہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جتنا خوبصورت اور پرامن انقلاب پاکستانی لے کر آئے وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ وہ کب لے کر آئے؟ وہ لے کر آئے 8 فروری 2024 کو۔ شکست فاش تھی لوگوں نے جرنیلوں کو، کیونکہ جرنیل نہیں چاہتے تھے PTI جیتے۔ لوگوں نے شکست فاش دی مافیاز کو، نون لیگ، پیپلز پارٹی، الیکٹیبلز، جاگیردار، سب کو شکست ہوئی، کھمبے جیتے۔ یہ بھی انقلاب تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ڈنڈا، بلہ چھین لیا گیا، پہلے کاغذات چھینے گئے، کاغذات پھاڑے گئے، الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، پولنگ ایجنٹس اٹھائے گئے، رات کو ریزلٹس بدلے گئے، اور پھر آپ کے سامنے ڈنڈے سے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس طریقے سے جائیں گے؟ اور پھر سوشل میڈیا اتنی طاقت ہے اتنی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی مناہل ملک کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، کبھی پتہ نہیں وہ جو ہے نا کوئی سامع ہے اس کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے۔ اور خدا کے بندے جب انرجیز اور توانائیاں استعمال کر ہی رہے ہو تو انقلاب کے لیے کرو۔ وہ سارا نیپال میں بتا رہے ہیں کہ سارا واٹس ایپ چلا ہے،
ग्रुपों में मैसेजेस चलेंगे, तुम फलां जगह पहुंचो, तुम फलां जगह पहुंचो, और देख लें धोतियां उतार दिए उन्होंने। इनका यही इलाज है, और क्या इलाज है इनका? मैं कोई खुदा न खास्ते जलाओ घराओ की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनका इलाज क्या है? लोगों ने पुरअमन रहकर 8 फरवरी 2024 को चेंज को वोट दिया, तब्दीली को वोट दिया कि जी हमें ये शक्लें पसंद नहीं है, हमें ये लानती पसंद नहीं है, हमें कादी फायद ईसा जैसा नासूर पसंद नहीं है, हमें ये पसंद नहीं है। ये 40 साल से हमें लूट रहे हैं। हम जर्नैलों के पाबंद नहीं हैं, हम जर्नैलों के गुलाम नहीं हैं, हम जर्नैलों की यूनिट नहीं है, हम जर्नैलों की रेजिमेंट नहीं है, बल्कि जर्नैलों के साथ ऐसा हुआ कि पिंडी की 16 जो अस्करी आबादियां हैं, जो DHA है, वहां सबसे PTI जीती, सबसे PTI जीत गई। मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में कहा कि इमरान खान सैलाब वालों के लिए टेलीथॉन कराएं, एक दिन इमरान खान से करवाएं, एक दिन फील्ड मार्शल साहब से करवा लें, लोगों से अपील करें, पैसों की पता चल जाएगा। अब भाई लोग नहीं चाहता, नहीं जी हमने खिदमत करनी है, लोग नहीं चाहता, लोग आपकी एक्सटेंशन नहीं चाहता, लोग आपकी खिदमत नहीं चाहता, नहीं जी हमने खिदमत करनी है। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत, आप पैगाम तो फैला सकते हैं ना। डॉक्टर इकबाल ने क्या किया था? डॉक्टर इकबाल ने चिंगारी दिखाई थी ना शायरी के जरिए, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। चिंगारी दिखाई थी ना, और क्या किया था? डॉक्टर इकबाल ने क्या किया था? बंदूक उठाई थी। यही जो है ना, वो फैज ने क्यों जेल काटी? शायरी। फराद ने जेल काटी, जालिब ने काटी। ये इतना असर रखते हैं हर्फ, ये अल्फाज इतना असर रखते हैं अगर पैगाम फैलाएं तो। कब तक दो खानदान, कब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट? इससे पहले वाले वीलॉग में बताया कि जो है ना वो, अब मुझे याद ही नहीं है कि 1197 अरब जो है ना ये कर्जा ले चुके हैं, किस पे लगाया है? तो दहलीज पे इनकलाब, दहलीज पे तैयारियां करें, दहलीज पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, डरे नहीं, कोई नहीं खाता, डरे नहीं। और इनको मैं कहूंगा, हुक्मरानों को, हमारे करीब कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इनको घुसने दे, यानी हमारे करीब इंडिया इनको घुसने देगा, हमारे करीब अफगानिस्तान इनको घुसने देगा, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद में ये इजलास कर रहे हैं। हमारे करीब बांग्लादेश है, इनको घुसने देगा, जो कुछ इन्होंने बंगालियों के साथ की है मशरकी पाकिस्तान में। तो ये कोई एडवांस बुकिंग कर ले। हाँ, इनका जो है ना वो अरब ममालिक हैं, ये उनको अच्छे लगते हैं, अरब इनको अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं आपको अच्छी तरह पता है। इनकी मंजिल या कतर होगी, या UAE होगी, या फिर एंड पे सऊदीया होगा, यही इनकी मंजिल है। और मैं इनको ये कहूँगा कि अगर आपने ये सारा कुछ जारी रखा, जिस तरह आप निचोड़ रहे हैं कौम को, जिस तरह आप इज्तिमाई दानिश की तौहीन कर रहे हैं, जिस तरह आप इंसानी हकूक़ की तौहीन कर रहे हैं, जिस तरह आपने हज़ारों सियासी कैदी कैद किए हुए हैं, फिर बाद में गिला आपने नहीं करना कि जो है ना अता तारड़ की जो चड्डी थी वो दरख्त पे खड़ी थी, और इसहाक डार का सूट जो है ना मालूम मुसल्ली पहन के जा रहा था, फिर आपने गिला नहीं करना, क्योंकि आप खुद इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार हैं। खुद 10,000 तनख्वाह दे के, अब 10,000 तनख्वाह देते हैं और 20,000 का खर्चा है, आप कहते हैं कि 10,000 आप रिश्वत लें, 10,000 की आप बेईमानी करें, आपका दिल है या नहीं है। और अपने खाली जजों की तनख्वाहें देखें, जजों की पेंशनें देखें, कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया उनकी नज़रों में। काम क्या करते हैं वो? और आप तनख्वाहें देखें, आप वुज़रा की मराद देखें, आप इनके पेट्रोल, इनकी बिजलियां, इनके गैस, इनके खानसामे, इनके ड्राइवर देखें। मैंने आपको बताया है कि जिन मुल्कों में इनकलाब आया है
ان کی صورتحال پاکستان سے بہت اچھی تھی. پاکستان کی صورتحال بہت ماڑی ہے. یعنی بندے آئے ہیں, بندوقیں لے کر آئے ہیں, پورے ملک پہ قبضہ کر لیا. وہ جو مکھیہ منتری ہے وہ مہر شرافت سے آ رہی ہے, وزیر اعظم لاہور سے آ رہا ہے. ہر چیز جعلی, ہر چیز جعلی, ہر چیز. کہنے والے کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب آرمی چیف بننے سے 3 دن پہلے ریٹائر ہو گئے تھے. یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو 3 دن پہلے ریٹائر ہو گئے تھے. یہ بات تو پکی ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف سے جو پہلی سمری آئی حکومت میں, اس میں عاصم منیر صاحب کا نام ہی نہیں تھا کہ وہ تو ریٹائر ہے. اس طرح چلتا ہے سسٹم, حکومتیں اس طرح چلتی ہیں, نظام اس طرح چلتا ہے. لوگ آپ کے ملازم ہیں, لوگ آپ کے غلام ہیں. اور کون سی آپ کے سر پہ ہما بیٹھا ہے اقتدار کا کہ آپ نے ہی اقتدار لینا ہے, آپ نے ہی جو ہے نا وہ اس ملک کو چلانا ہے, اور سیدھا سیدھا قبضہ 5 مرلے کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کریں, آپ کو لگ پتہ جائے 7,96,096 مربع کلومیٹر پہ اگلے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. ٹوٹل میرا خیال ہے 1 لاکھ بندے ہوں گے, 1,25 کروڑ میں سے. اور جو 82.6% جی ڈی پی کا 82.6% قرض لے چکے ہیں. قرض کیا کہاں پہ ہے, اس کا سود دے رہی ہے قوم, اور آئی ایم ایف کی شرائط مانی جا رہی ہیں. اس پہ ٹیکس, اس پہ ٹیکس, اس پہ ہر چیز پہ ٹیکس لگ رہا ہے. تو بہرحال یہ ایڈوانس بکنگ کر لیں, سعودیہ والوں سے بات کر لیں, قطر والوں سے بات کر لیں, یو اے ای والوں سے بات کر لیں, کیونکہ بقایا ملک تو جو ہے وہ ان کو گھسنے نہیں دیں گے. جس طرح سیلاب کے لیے ابھی تک کسی ملک نے وہ مدد کرنے کی جو ہے وہ تکلیف نہیں کی. امریکہ کے جہاز آئے ہیں, وہ کیوں آئے ہیں وہ آپ کو کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا, اور اس امداد کے بدلے انہوں نے کیا لے لیا ہے ابھی تک, اور کیا لیں گے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.